حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر فاروق سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا، تیری آواز اور لہجہ تو جنات کا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر 3-4 سال تھی۔ اس زمانہ میں لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا، لوگوں کو خراب کرتا اور لوگوں کو قطع رحمی کی ترغیب دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھا آدمی ایسے برے اعمال کی ترغیب میں دن رات مشغول رہتا ہو، اس سے زیادہ برا کوئی شخص دنیا میں نہیں۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے ایسے اعمال سے خدا سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں رہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی تو میں نے ان کو بہت ملامت کی، جس پر وہ خود بھی روئے اور مجھے بھی بری طرح رلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے میں نے کہا، حابیل بن آدم کے قاتلین کی جماعت کا ایک فرد میں بھی تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، کیا میری توبہ خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اٹھ وضو کر اور 2 سجدے ادا کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت پر میں نے عمل کیا۔ ابھی سجدے سے میں نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، سر سجدے سے اٹھا، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے مسجد میں رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، میں نے ان کو برا بھلا کہا، جس پر حضرت ہود علیہ السلام بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ میں یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو اکثر جایا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان میں امین تھا۔ میں الیاس علیہ السلام کے ساتھ جنگلوں میں ملاقات کیا کرتا تھا، اور اب بھی میں حضرت الیاس سے ملتا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی اور مجھ سے کہا کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان سے کہنا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ عیسیٰ پر سلام پہنچتا رہے جب تک دنیا قائم رہے۔ اے حامہ، تم پر بھی سلام ہو، تو نے امانت ادا کی۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت کی تعلیم دی تھی، آپ بھی مجھے تعلیم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ النبأ، معوذتین اور سورۃ اخلاص تعلیم فرمائی، اور فرمایا، اے حامہ، جب تجھے کوئی حاجت ہو ہمارے پاس پیش کیجیے اور ہم سے ملتے رہنا۔ یہ بہقی کی بھی روایت ہے، اور یہ شیخ الوظائف حکیم طارق صاحب کی کتاب کالی دنیا، کالا جادو، وظائف اولیاء اور سائنسی تحقیقات سے لیا گیا ایک بہترین واقعہ تھا، جو اپنے شفائی بول کے قارئین کے لیے میں نے پیش کیا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔